جو اہل بیت رسول میں ساتھ جمع ہے۔ اپنے آخری خطبے میں نبی نے حق کس طرف ہے اس کا اعلان بخوبی یہ کہہ کر کر دیا کہ من کنت مولا ہو فہذا علی مولا۔ اور بات جہاں تک صبر کی ہے تو مستدرک للحاکم میں حدیث ہے کہ نبی کریم نے اپنے آخری ہفتے میں مولا کائنات کو اپنے پاس بلایا اور کہتے ہیں علی مجھ سے عہد کرو کہ میرے بعد یہ امت تمہیں بہت ستائے گی لیکن تم صبر کا معاملہ کرو گے۔ سوال ذہنوں میں آنا چاہیے کہ کس چیز پہ صبر، کس چیز پہ صبر، کس ٹریجڈی پہ صبر؟ شاید اس معاملے پہ صبر کہ جس بیٹی کے معاملے میں نبی نے فرمایا کہ جس زہرا سے کوئی شخص ناراض ہوا تو میں اس سے ناراض ہوں گا، اسی زہرا کا جنازہ صرف 4 لوگوں نے پڑھایا۔ شاید اس معاملے پہ صبر کہ جس علی کے بارے میں یہ فرمایا کہ علی مجھ سے ہے اور میں علی سے ہوں، وہی علی فرماتے ہیں نہج البلاغہ میں لکھا ہے کہ میں سلام کرتا تھا اور لوگ جواب نہیں دیتے تھے۔ کس معاملے پہ صبر؟ سوچئے گا۔ شاید اس معاملے پہ صبر کہ جس حسن کے بارے میں نبی نے کہا یہ میرا بیٹا سردار ہے، اس کا جنازہ جب نبی کے پہلو میں دفن ہونے کے لیے جاتا ہے تو عزیزان محترم سفید کفن کے ساتھ جاتا ہے، لیکن مسلمانوں نے اتنے تیر مارے ہیں کفن لال ہو کے آتا ہے۔ کس معاملے پہ صبر؟ شاید اس معاملے پہ صبر کہ جس حسین کے بارے میں کہا گیا کہ یہ جنت کا سردار ہے، یہ کاسر پلائے گا تو لوگ آگے جائیں گے، اس کی لاشیں کو 52 گھوڑوں میں روندا ہے۔ عزیزان محترم یہ کوئی چھوٹا معاملہ نہیں ہے۔ آج سوال ہوتا ہے کہ ہم روتے کیوں ہیں؟ آپ روتے کیوں ہیں؟ اتنا بلک بلک کے کیوں روتے ہیں؟ یہ انکول لگتا ہے، ان پروفیشنل لگتا ہے۔ عزیزان محترم میں سوال آپ سے کرتا ہوں جو یہ سوال کرنے والے ہیں، تم نے دیا کیا ہے رسول کو؟ تم نے دیا کیا ہے رسول خدا کو؟ رسول نے قلم اور دوات مانگی، تم نے نہیں دی۔ زینب نے 4 گھنٹے دربار میں کھڑے ہو کر اپنا حق مانگا، تم نے نہیں دیا۔ حسن نے نانا کے پہلو میں قبر مانگی، تم نے نہیں دی۔ میری ماں بہنیں کھڑی سن لیجئے، حسین نے اپنے ننھے بچے کے لیے تحریر مانگا، تم نے نہیں دیا۔ کربلا سے شام تک نبی کے نام پہ نبی کی بیٹی زینب ایک چادر کا سوار کرتی چلی گئی۔ ارے میں کہتا ہوں شمر نے چادر چھین لی تھی، کیا 24 میل کے فاصلے میں اتنی بڑی مسلمان بستی میں کوئی خاتون نہیں تھی کہ کھڑکی سے ایک چادر پھینک دیتی؟ میری بیٹی میری آقا زادی پردہ اوڑھ کے گھر سے نکلا ہے۔ عزیزان محترم کربلا امتحانوں کا نام ہے، اور میں بتاؤں 3 سب سے بڑے امتحان ہوئے، ایک بھائی کے، ایک بہن کے اور ایک باپ کے۔ عزیزان محترم جناب عباس کو قمر بن ہاشم کہا جاتا ہے۔ کیوں کہا جاتا ہے؟ کبھی غور کیا ہے آپ نے؟ میں آپ کو بتاتا ہوں کہ جب یہ خبر پہنچی رسول خدا کے گھر میں کہ آپ کا نواسا کربلا کی سرزمین پہ بھوکا اور پیاسا مار دیا جائے گا، تو اس کے بعد سے فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کے آنسو رکتے نہیں تھے۔ بی بی ام سلمہ آتی ہیں، پوچھتی ہیں فاطمہ روتی کیوں ہو؟ کیا تم اس بات پہ خوش نہیں کہ تمہارا بیٹا خدا کی رضا میں قربان ہوگا؟ سنیے گا، آپ سب کے لیے حدیث ہے، جس کو ریفرنس چاہیے وہ آ سکتا ہے۔ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کہتی ہیں کہ میں اس بات پہ شرمندہ نہیں ہوں اماں، میں اس بات پہ غمزدہ ہوں کہ نہ بابا ہوں گے، نہ علی ہوں گے، نہ حسن ہوں گے، نہ میں ہوں گی، میرے حسین کو پرسہ دینے والا کوئی نہیں رہے گا۔ تب رسول خدا کہتے ہیں کہ اے فاطمہ تم فکر مند نہ ہو، ایک قوم ہوگی جو ہر سال
ہمارے حسین کا پرسہ دے گی. اپنے آپ کو کمتر نہ سمجھیے گا. آپ اس قوم میں شامل ہیں, آپ ہنسنے والوں میں نہیں ہیں. اس وقت بہت سے مسلمان ہیں پوری دنیا میں, کوئی کرکٹ میچ دیکھ رہا ہوگا, کوئی بالی ووڈ کی مووی دیکھ رہا ہوگا. اپنے آپ کو خوش نصیب سمجھیے گا. آپ حسین کے غم میں رونے بیٹھے ہیں. آنسو اتنی آسانی سے گرتے نہیں ہیں عزیزان محترم, آنسو اتنی آسانی سے گرتے نہیں ہیں. میں آپ کو بتاؤں, آپ رو رہے ہیں, آپ کو لوگ تسلی دیں گے, آ کے پانی دیں گے, شبیر دیں گے, شربت دیں گے, سینے پہ آ کے ہاتھ رکھیں گے. ایک بات یاد رکھیے گا, کچھ رونے والے تھے, کچھ رونے والے تھے. کسی کا باپ مرا تھا, کسی کا 6 مہینے کا بھائی مرا تھا, کسی کے سامنے اس کی بہن سے گوشوارے چھینے گئے تھے. کچھ رونے والے تھے, جب روتے تھے تو تازیانے مارے جاتے تھے. یقیناً آپ کو کوئی مارے گا نہیں, دلاسا دے گا, پانی دے گا, سہارا دے گا, لیکن ان رونے والوں کو یاد رکھیے گا, آپ ان کے غم میں رو رہے ہیں. عزیزان محترم, میں کہہ رہا تھا جناب عباس کو کمرے بنی ہاشم کیوں کہا گیا؟ جب یہ خبر بی بی زہرا کے کانوں پہنچ چکی, میرا بیٹا بھوکا پیاسا کربلا میں شہید ہوگا, تو ایک وصیت کر کے گئی تھی, مولا کائنات سے وصیت کر کے گئی تھی کہ آپ ایک با کردار, با اخلاق, با نسب, با خاندان کی عورت شادی کریے گا, اور جو لڑکا ہوگا اس کا نام عباس رکھیے گا. جو لڑکا ہوگا اس کا نام عباس رکھیے گا. میں آپ کو تھوڑے سے اگزامپل کے ساتھ سمجھاتا ہوں عباس کی اہمیت کیا ہے. جب سمجھ میں آئے گا تو معلوم ہوگا کہ کمر کا ٹوٹنا ہوتا کیا ہے. عزیزان محترم, آپ ہمارے بیچ چھوٹے چھوٹے بچے بیٹھے ہیں. کسی اونچائی سے بچہ تب تک کودتا نہیں ہے جب تک اس کا کوئی اپنا یا اس کا والد سامنے نہ کھڑا ہو, کیونکہ اس کو اطمینان نہیں ہوتا ہے کہ میں کودوں گا, پتہ نہیں مجھے پکڑ پائے کہ نہ پکڑ پائے. اس کے اندر خوف ہوتا ہے. ٹھیک اسی طریقے سے آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ پیاس بڑھتی رہتی ہے جتنے دن آپ پیاسے رہیں. 10 محرم کو تو ابھی 3 ہی دن ہوئے تھے, بھوکے پیاسے ہوئے, پانی بند ہوئے, پانی ختم ہوئے, لیکن العطش 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 کی صدائیں عام تھیں. پانی چاہیے, پانی چاہیے. کیوں عام تھی؟ وعدے کربلا تو عام نہیں ہوئی, تب تو پیاس اور شدید بڑھ گئی تھی. کبھی سوچا ہے بچوں کو بھی یہ معلوم تھا کہ جب تک عباس زندہ ہے تب تک پانی آ سکتا ہے, جب عباس نہیں رہے تو بچوں نے بھی جرات نہیں کری کہ کوئی پانی لا کے دے دے. عزیزان محترم, شب عاشور 10 محرم کی رات, ساری بیویاں آتی ہیں بی بی زینب کے پاس, کہتی ہیں زینب ہم سے ایک وعدہ کریے, ہمیں اس بات کا کوئی فکر نہیں, کوئی رنج نہیں, کوئی غم نہیں, کوئی افسوس نہیں کہ کل کو ہمارے ساتھ کیا ہوگا, میدان جہاد میں کیا ہوگا. ہم سے بس ایک چیز کا وعدہ کریے, ہم سے بس ایک چیز کا وعدہ کریے, ہماری یہ جو چادریں ہیں یہ سلامت رہیں گی, یہ چھینی نہیں جائیں گی. ہے زدارو, بی بی زینب کیا کرتی, انہوں نے وہیں پر عہد وفا نہیں کیا. جاتی ہیں عباس کے پاس, عباس سے کہتی ہے عباس مجھے ایک چیز بتاؤ, میں بڑی پریشان ہوں, میرے پاس سب اکٹھا ہو کر آ گئی ہیں, سب کا یہ کہنا ہے کہ ہمیں قاسم کی فکر نہیں, سب کا یہ کہنا ہے ہمیں اکبر کی فکر نہیں, سب کا یہ کہنا ہے ہمیں اور محمد کی فکر نہیں, لیکن سب کو ایک چیز کا اطمینان چاہیے کہ ہمارے پردے سلامت رہیں گے. ہائے جوان بھائی عباس 55 سالہ بوڑھی بہن کو آتا دیکھ کہتا ہے میری بہن جب تک عباس زندہ ہے آپ کے سروں سے, بیویوں کے سروں سے کوئی چادر نہیں چھین سکتا ہے. اور بی بی زینب کو اس بات کا اطمینان تھا کہ میرے عباس کو کوئی مار نہیں سکتا ہے. ان کو اطمینان ہو گیا, وہ جا کے وعدہ کر دیتی ہیں کہ ہم سب کی چادریں سلامت رہیں گی. عزیزان محترم, صبح ہوتی ہے, اذان علی اکبر, ایک ایک کر کے چھوٹا بڑا بوڑھا جوان ہر کوئی میدان میں شہید ہو رہا ہے. عباس بار بار جاتے ہیں,
مولا اب اجازت دیجیے، مولا اب اجازت دیجیے. اور مولا ایک ہی فکرہ کہتے تھے، عباس عباس تم تو میرے لشکر کے علمدار ہو، تم کو کیسے جانے کی اجازت دے دوں؟ تم تو میرے لشکر کے علمدار ہو. پھر انہی عباس کے سامنے اونو محمد شہید ہوتے ہیں، انہی عباس کے سامنے قاسم کے ٹکڑے ٹکڑے، انہی عباس کے سامنے قاسم کے ٹکڑے ٹکڑے ہوتے ہیں، انہی عباس کے سامنے جوان علی اکبر، انہی عباس کے سامنے حور کا بیٹ، انہی عباس کے سامنے حبیب ابن مجاہد، انہی عباس کے سامنے جناب جان. ایک مرتبہ کوئی نہیں رہا عزیزان محترم. عباس چاہتے ہیں، عباس کہتے ہیں اب آقا اب تو اجازت دیجئے. پھر مولا وہی فکرہ دہراتے ہیں، عباس تم تو میرے لشکر کے علمدار ہو. ارے اب تو تھام کے سننا عباس نے کیا جواب دیا مولا کو. مولا آپ بار بار کہتے ہو کہ میں لشکر کا علمدار ہوں، مجھے ذرا یہ تو دکھائیے وہ لشکر کہاں ہے، وہ لشکر کہاں ہے جس کا میں علمدار ہوں؟ کون بچا ہے؟ کوئی تو نظر نہیں آ رہا ہے عزیزان محترم. لیکن حسین نے اجازت نہیں دی. عباس خیام کی طرف رخ کرتے ہیں، بی بی سکینہ پاس آ جاتی ہیں، کہتی ہے چچا یہ بچیاں چھوٹی چھوٹی میرے ارد گرد آ کے گھیرا بنا رہی ہیں، بار بار کہتی ہیں پانی کب میسر ہوگا، پانی کب میسر ہوگا، کیا آپ میرے لیے اس مشک کو بھر کے لا سکتے ہیں؟ ہائے عباس کی تو یہی تمنا تھی. عباس فوراً آقا زادی سے کہتے ہیں کہ آپ کے بابا اجازت نہیں دے رہے. بی بی سکینہ کہتی ہے میرے بابا نے میری بات آج تک نہیں کاٹی ہے، چلیے میں آپ کی سفارش کرتی ہوں. جناب عباس امام حسین کے پاس جاتے ہیں، بی بی سکینہ کا چہرہ دیکھ کر مولا اجازت دے دیتے ہیں. عباس گھوڑے پہ سوار ہوتے ہیں، ابھی چلنے کو ہی تھے کہ مولا کی صدا آتی، عباس رکو. عباس کے دل میں پریشانی جاگتی، کیا ہوا؟ کہیں مولا واپس سے تو اپنا حکم واپس نہیں لے رہے؟ امام حسین کہتے ہیں عباس مجھ سے تو اجازت دے لی، اب جا کر پہلے زینب سے اجازت لو. 55 سال کی بوڑھی بہن کہ جس سے عہد کر کے آئے ہیں کہ آپ کے چادروں کی سلامتی میرے ہاتھ میں ہے، اس سے اذن جہاد لینے جا رہے ہیں. زینب کے سامنے پہنچتے ہیں، کہتے ہیں آقا زادی اذن جہاد چاہیے. زینب ایک مرتبہ پیروں سے لے کے سر تک عباس کو دیکھتی ہیں، کئی مرتبہ دیکھتی ہیں، کہتی ہیں عباس تم جا تو رہے ہو، بس ملال مجھے اس بات کا ہے علی کی بیٹی کو اپنی زبان واپس لینی پڑے گی. علی کی بیٹی کو اپنی زبان واپس لینی پڑے گی. عباس میدان کی طرف روانہ ہوتے ہیں. ادھر بی بی زینب تمام بیویوں سے کہتی ہے فروا ادھر آؤ، لیلا ادھر آؤ. تمام بیویوں کو بلاتی ہے گھر میں، کہتی ہے کل رات جو میں نے عہد کیا تھا میں اس عہد کو واپس لیتی ہوں، کیونکہ جس کے ذمے وہ وعدہ میں نے کیا تھا وہ میدان کربلا میں شہید ہونے جا رہا ہے. عزیزان محترم میں جنگ کا نقشہ بتاؤں. عباس ایک مرتبہ میدان میں جاتے ہیں تو 20 ہزار کی صفیں بنتی ہیں، 20 ہزار کی باری باری حملہ ہوتا ہے. عباس چلتے جاتے ہیں، ایک مرتبہ دریا پہ پہنچتے ہیں. اب وہاں سے عباس نظر نہیں آ رہے ہیں، علم نظر آ رہے ہیں. حسین بیٹھتے ہیں، حسین کہتے ہیں اکبر سے اکبر میری آنکھوں کی بینائی کمزور ہو چکی ہے، تم ہمیں ہمارے بھائی کا نقشہ بتاتے رہو، ہمارے بھائی کی جنگ کا نقشہ بتاتے رہو. جناب اکبر کہتے ہیں مولا علم آگے بڑھ رہا ہے، اطمینان سے سنیے گا. مولا علم آگے بڑھ رہا ہے، بابا علم آگے بڑھ رہا ہے، بابا علم جھک رہا ہے، بابا علم دریا پہ پہنچ گیا، بابا علم واپس بلند ہو رہا ہے، بابا علم واپس بلند ہو رہا ہے، بابا علم خیمے کی طرف آ رہا ہے، بابا علم خیمے کی طرف آ رہا ہے. ایک مرتبہ اکبر کہتے ہیں بابا غضب ہو گیا، علم نے دائیں سے بائیں کروٹ لی، علم نے دائیں سے بائیں کروٹ لی. حسین کہتے ہیں
اے خدا میرے بھائی کے بازوؤں کی خیر. پھر اکبر چیا کہتے بابا عالم نے بائیں سے دائیں کروٹ لی, بابا عالم نے دائیں سے بائیں کروٹ لی, بابا عالم ہتھوڑے کھاتا جا رہا ہے, بابا عالم ہتھوڑے کھاتا جا رہا ہے. ایک مرتبہ چلا کہتے بابا عالم جھک رہا ہے, بابا عالم جھک رہا ہے, بابا عالم جھک رہا ہے, بابا عالم گر گیا. اور ایک صدا آتی ہے مولا میرا آخری سلام لیجئے. جتنے بڑے بھائی یہاں موجود ہیں ایک مرتبہ اپنے جوان بھائیوں کے چہرے کو دیکھ لیجئے. بابا میرا آخری سلام لیجئے. حسین دوڑے دوڑے مقتل کی طرف جاتے ہیں. کربلا کی تپتی زمین پر نبی کا بیٹا کتنی بار گرتا ہے, کتنی بار اٹھتا ہے, کتنی بار گرتا ہے, کتنی بار اٹھتا ہے. اور ایک بار گرتے پڑتے حسین کے ہاتھوں میں کیا آیا سننا چاہو گے, کیونکہ خود بھی سید ہوں, برداشت کر پاؤ گے تو سننا. حسین کے ہاتھوں میں کیا آیا؟ حسین کے ہاتھوں میں اپنے جوان بھائی کا کٹا ہوا بازو آیا. حسین کے ہاتھوں میں اپنے جوان بھائی کا کٹا ہوا بازو آیا. کون سا بھائی ہے جانتے ہو؟ ایسا ویسا بھائی نہیں ہے. 35 سال کی عمر ہو گئی ہے, آج تک کبھی بھائی نہیں کہا حسین کو, کبھی حسین کا نام نہیں لیا, کبھی آقا کہا, کبھی مولا کہا, کبھی سردار کہا. اس بھائی کا کٹا ہوا بازو. عزیزان محترم, حسین آگے بڑھتے ہیں, حسین آگے بڑھتے ہیں. اور علامہ نقن صاحب نے شہید انسانیت اور اپنی دیگر مختلف کتابوں میں لکھا کہ مولا حسین کہتے ہیں عباس ہم جتنی مرتبہ تمہارے سامنے آئے تم ہمیشہ ہماری تعظیم کے لیے کھڑے ہوئے ہو. اے بے بسی کا اندازہ کریے. جناب عباس کہتے ہیں آقا میرے ہاتھ سلامت نہیں ہے, میں اٹھ نہیں سکتا ہوں, اور آج تک پوری زندگی آپ کو کوئی زحمت نہیں دی ہے, آج ایک زحمت دینا چاہتا ہوں. میری ایک ہاتھ میں مٹی لگی ہوئی ہے, ایک ہاتھ میں تیر لگا ہوا ہے. آخری وقت میں آپ کی زیارت کرنا چاہتا ہوں. اگر میری آنکھ سے آپ تیر نکال دیں تو میں آپ کی زیارت کر لوں گا. عزیزان محترم, یہ محبت ہے, یہ خلوص ہے بھائی اور بھائی کی محبت کا. اپنے بھائیوں کی طرف دیکھتے رہیے. آخری چند جملے ہیں اس امتحان کے, پھر میں باپ اور بیٹے کے امتحان کی طرف بڑھ جاؤں گا. جناب عباس کی آنکھ سے تیر صاف ہوتا ہے. جناب عباس کیا دیکھتے ہیں؟ مولا حسین سے کہتے ہیں کہ اے مولا آپ نے زندگی بھر مجھے کبھی علمدار کہا, کبھی قمر بنی ہاشم کہا, الگ الگ القابوں سے نوازا, کبھی ابو الفضل العباس کہا. ایک بار مجھے بھائی کہہ دیجیے, ایک بار مجھے بھائی کہہ دیجیے. عزیزان محترم, تھوڑے فاصلے پہ جناب علی اکبر کھڑے تھے. جناب علی اکبر سے کہتے ہیں بھتیجے ذرا قریب آؤ, بھتیجے ذرا قریب آؤ. اور مولا سے کہتے ہیں مولا اگر گستاخی نہ ہو تو آپ تھوڑا سا فاصلے پہ ہو جائیے. ہے سوچئے گا, حسین سے عباس کہہ رہے تھوڑا فاصلے پہ ہو جائیے. اپنے ذہنوں پہ سوچ ڈالیے آخر ایسا کیا کہنے جا رہے ہیں اکبر سے. اکبر کے کانوں میں کہتے ہیں بھتیجے جب سارے شہید خدا کی راہ میں شہید ہو جائیں گے اور شمر اور فوج یزیدی یہ ارادہ کرے گی کہ اب نبی کی اولادوں پہ ان کے لاشوں پہ گھوڑے دوڑائے جائے, تو شمر سے جا کر یہ کہلوا دینا کہ حسین کے لاشوں پہ گھوڑے نہیں دوڑائیں گے, اس کے بجائے عباس کا لاشا حاضر ہے. اس کے بجائے عباس کا لاشا حاضر ہے. ایک اور بہت بڑا امتحان ہوا ہے, وہ امتحان باپ اور بیٹے کا ہے. عزیزان محترم, ماشاء اللہ سے بہت سارے صاحب اولاد موجود ہیں, کم سن بچے بھی سب کے ہیں. کسی کے بچے کی عمر 6 مہینے بھی ہے, کسی کے بچے کی عمر 6 مہینے بھی ہے. اپنے دلوں میں سوچ لیجئے گا 6 مہینے کی عمر کیا ہوتی ہے عزیزوں, 6 مہینے کی عمر کیا ہوتی ہے.
آپ کو معلوم ہے 9 رجب کی پیدائش ہے جناب علی اکبر کی، اور 9 محرم کو 6 مہینے ہو جاتے ہیں۔ یہ جنگ 9 محرم کو بھی ہو سکتی تھی، لیکن لکھنے والوں نے لکھا ہے کہ اصغر 6 مہینے کے ہو جاتے، اس وجہ سے 10 محرم کو یہ جنگ ہوئی ہے۔ عزیزان محترم، میں آپ کو بتاؤں 6 مہینے کی عمر کیا ہوتی ہے، لیکن تب بھی 14 صدیوں پہ چھائی ہوئی ہے اصغر کی شہادت، جب کوئی نہیں رہا اور جناب اصغر کے ہونٹ پیاس سے خشک ہو چکے تھے۔ ایسے میں مولا خیمے میں داخل ہوتے ہیں، اصغر کو گود میں اٹھاتے ہیں، اطمینان سے سنیے گا، اصغر کو گود میں اٹھاتے ہیں، کہتے ہیں کہ چلے شاید اس بچے کو ہی میں پانی پلا سکوں۔ ہے سوچئے گا، کربلا کی تپتی زمین، عصر کا وقت، اصغر کو گودی میں لیے نبی کا بیٹا کھڑا ہے۔ کس نبی کا بیٹا کھڑا ہے؟ کبھی سوچا آپ نے؟ کس نبی کا بیٹا کھڑا ہے جسے نبی امی کہا گیا؟ عزیزان محترم، حسین کہتے ہیں تمہاری دشمنی حسین ابن علی سے ہے، اس 6 مہینے کے بچے کا کیا قصور ہے؟ اے ظالمو، اسے ہی پانی دے دو۔ پھر ایک شخص آگے بڑھتا ہے، سنیے گا، ایک شخص آگے بڑھتا ہے جس کو بہت غرور تھا کہ میرا باپ صحابی رسول ہے، وہ رسول کے نواسے سے کیا کہتا ہے؟ پیاس خود کو لگی ہے، نام اصغر کا لیتے ہو، پیاس خود کو لگی ہے، نام اصغر کا لیتے ہو۔ عزیزان محترم، کیا ماجرا دیکھ رہے ہیں آپ؟ کیا سن لیا آپ نے کہ جس رسول نے ان بدبختوں کو، ان جاہلوں کو پانی پینے کا طریقہ بتایا تھا، انہی کے بیٹے کو آج پانی نہیں دیا جا رہا ہے، انہی کے بیٹے کو آج پانی نہیں دیا جا رہا ہے۔ عزیزان محترم، میں نے کہا نا 6 مہینے کی عمر کیا ہوتی ہے۔ ایک مرتبہ جتنے چھوٹے چھوٹے بچے جن کے بھی ہیں اپنے بچوں کو یاد کر لیں، اگر لائے ہو تو ایک مرتبہ دیکھ لیں، میں بتاؤں کون سے تیر سے حملہ ہوا جناب اصغر پہ؟ تیر بنانے والوں کے بارے میں تاریخ تبری اور تاریخ منصور ملتا ہے کہ انہوں نے قسمیں کھائی تھیں، اطمینان سے سنیے گا، قسمیں کھائی تھیں کہ یہ جو تیر ہے یہ ہم انسانوں پہ استعمال نہیں کریں گے۔ کیا سن لیا کولا والوں؟ جو تیر اصغر کو چھلنی کر کے گیا ہے، اس کے بنانے والوں نے کیا قسمیں کھائی تھی کہ یہ تیر انسانوں پہ استعمال نہیں ہوگا۔ ہائے قسمت رباب کے لال کی، جو تیر انسانوں پہ استعمال نہیں ہونا تھا، 6 مہینے کے بچے پر، 6 مہینے کے بچے پر۔ عزیزان محترم، باپ کے ہاتھوں میں 6 مہینے کے بچے نے دم توڑا۔ حسین 6 مہینے کے بچے کی لاش کو لے کر آگے بڑھتے ہیں خیمے کی طرف، چھوٹی سی ننھی سی قبر کھودتے ہیں۔ قبر کھودنا حسین کے لیے امتحان نہیں تھا، علامہ رشید ترابی نے لکھا، قبر کھودنا حسین کے لیے کوئی امتحان نہیں تھا۔ اس کے بعد جب قبر میں سے چھوٹے چھوٹے کنکڑ ہٹائے ہیں، ہائے میرے پھول کو چپ نہ جائیں، ہائے یہ کنکڑ ہٹا دوں میرے پھول کو چپ نہ جائے، ہائے یہ کانٹا ہٹا دوں میرے پھول کو چپ نہ جائے۔ علامہ رشید ترابی لکھتے ہیں یہ بھی حسین کے لیے امتحان نہیں تھا۔ پھر 6 مہینے کے بچے کی لاش کو جب کربلا کی تپتی زمین میں ننھی قبر میں لٹاتے ہیں، لٹا دیا حسین نے۔ رشید ترابی لکھتے ہیں یہ بھی امتحان نہیں تھا۔ اس کے بعد مٹی اٹھا کے اصغر کے پیروں کی طرف ڈالنا شروع کرتے۔ رشید ترابی کہتے ہیں یہ بھی امتحان نہیں تھا، اور مٹی اٹھاتے ہیں، پیٹ کی طرف آ جاتے ہیں، مٹی ڈالنا شروع کرتے ہیں۔ رشید ترابی کہتے ہیں کہ یہ حسین کے لیے امتحان نہیں تھا، پورے جسم پہ مٹی ڈال دی، اب باری چہرے کی ہے، اب باری چہرے کی ہے۔ حسین سے مٹی ڈالی نہیں جا رہی ہے، اکیلے ہزاروں کی فوج سے لڑنے والے سے مٹی نہیں ڈالی جائے۔
حسین مٹی اٹھاتے ہیں رکھ دیتے، مٹی اٹھاتے ہیں رکھ دیتے۔ اپنے چھوٹے چھوٹے بچوں کو یاد کر لو، خدا کسی غم میں نہ رلائے سوائے غم حسین کے۔ حسین مٹی اٹھاتے ہیں رکھ دیتے ہیں، مٹی اٹھاتے رکھ دیتے ہیں۔ ایک مرتبہ حسین نے پیٹ کر لی، ایک مرتبہ حسین نے پیٹ کر لی، جیسے تیسے علی کے بیٹے نے علی کے سب سے چھوٹے پوتے کی قبر پہ مٹی ڈالی ہے۔ جیسے تیسے علی کے بیٹے نے علی کے سب سے چھوٹے پوتے کی قبر پہ مٹی ڈالی ہے۔ عزیزان محترم، علامہ رشید ترابی نے آگے یہ بھی لکھا تھا کہ حسین نے جب قبر میں اصغر کو دفنا دیا تو اس کے بعد اندھیرا دھیرے دھیرے ہونے لگا تھا۔ دور سے لوگ دکھتے تھے۔ روایت کرنے والوں نے لکھا کہ ایک بوڑھا ضعیف شخص بیٹھا ہے اور وہ مکتل سے کانٹے صاف کر رہا ہے، لکڑیاں ہٹا رہا ہے، پتھر ہٹا رہا ہے۔ اب سوال ہونا چاہیے کہ یہ کرب و بلا کی گرم زمین، یہ اندھیرے کا وقت، ایک ضعیف شخص بھائی کنکر کیوں ہٹا رہا ہے، پتھر کیوں ہٹا رہا ہے، کانٹے کیوں ہٹا رہا ہے؟ روایت میں آگے لکھا ہے حسین کو معلوم تھا کہ اسی مقتل سے ابھی سکینہ بھاگے گی، اسی مقتل سے ابھی بیویاں بھاگے گی، اسی مقتل میں ابھی بیویوں کی چادر چھینی جائے گی، اسی مقتل میں ابھی سکینہ کے کان سے گوشوارے چھینے جائیں گے۔ آئے یہ کانٹا ہٹا دوں، آئے یہ پتھر ہٹا دوں، یہ سکینہ کے پیروں میں چبھنا جائے، یہ کسی آزادی کے پیروں میں چبھنا جائے۔ عزیزان محترم، وہ منظر یاد کر لیجئے۔ سب غیرت مند لوگ بیٹھے ہیں یہاں پر، گھر کی عورتوں کا پردہ کہ کتنا لحاظ سب کو معلوم ہے۔ آقا زادیوں کے بارے میں سوچئے گا۔ تھوڑی سی دوری پہ لے کے جاتا ہوں، واپس پھر اسی مرحلے پہ لے آؤں گا۔ جب یہ قافلہ رواں ہوا تھا، اب کربلا کی طرف پہنچنے والا تھا، ایک صحابی رسول کے قافلے میں شامل ہوتے ہیں تو مولا حسین کہتے ہیں کہ آپ صحابی رسول ہیں، آپ آگے بڑھیے، قافلے میں شامل ہوئیے، عباس آپ کو سہارا دیں گے، اکبر آپ کو سہارا دیں گے، کمرے بنی ہاشم، جوانان بنی ہاشم آپ کو سہارا دیں گے۔ تو وہ صحابی رسول کے الفاظ سنیے، پھر اسی منظر پہ لے کے جاتا ہوں۔ صحابی رسول کہتے ہیں کہ اے حسین، نہیں، اس قافلے میں زینب کی سواری ہے، آقا زادیاں شامل ہے، ہم ان کے آگے آگے کیسے چل سکتے ہیں؟ ہائے میرا دل چاہتا ہے ان صحابی رسول کو مخاطب کرتے ہوئے کہوں، اے صحابی رسول، اس وقت تم آقا زادیوں کے آگے آگے نہیں چلنا چاہتے ہو؟ شاید اگر عاشورہ کے دن ہوتے انہیں آقا زادیوں کو تماچے مارے جا رہے، انہیں آقا زادیوں کو تماچے مارے جا رہے تھے۔ عزیزان محترم، بس آخری مرحلہ اور اس کے بعد مجلس کا اختتام۔ حسین میدان میں، کون حسین؟ کون حسین کہ جن کے بارے میں کہا گیا کہ یہ میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، لیکن مسلمانوں کے کانوں نے یہ نہیں سنا۔ خدا گواہ ہے، کوفے سے لے کے شام تک یہ صدائیں نہیں تھی کہ حسین منی وانا من الحسین، یہ صدائیں تھی کہ حسین باغی ہے۔ ایک روایت پھر مجلس کا اختتام، ایک صحابی رسول کوفہ میں داخل ہوتے، پورا کوفہ خالی ہے، سوال کرتے بھی بیٹی سے آخر کیا ہوا ہے، پورا کوفہ خالی کیوں ہے؟ دل تھاپ کے سنیے گا، آپ تو حسین کو مولا مانتے ہو نا، سنیے پھر۔ وہ بیٹی کہتی ہے کہ بابا جلدی جاؤ جلدی جاؤ، کربلا کی زمین پہ کسی باغی کو، ہائے کسی باغی کو مسلمانوں نے گھیر لیا ہے، جاؤ اس باغی کو شہید کرو، مال غنیمت ملے گا۔ عزیزان محترم، وہ جلدی جلدی تیار ہوتا ہے، گھوڑا لے کے میدان میں پہنچتا ہے، دیکھتا کیا ہے، لاکھوں کی فوج ہے، ایک ضعیف شخص ہے، اس سے جنگ ہو رہی ہے، لیکن جب بھی وہ ضعیف شخص اپنی تلوار کو موڑتا ہے، پورا مجمع بھاگ جاتا ہے، ہمت کر کے وہ قریب جاتا ہے، کیا دیکھتا ہے کہ اس ضعیف شخص نے اپنی انگلی میں کچھ پہنا ہوا ہے، کچھ چمکدار چیز ہے، اس چمک سے